اللہ تعالیٰ کا تعلق میرے ساتھ، آپ کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے، رحمت کا تعلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائیں تو ایک لمحے کے لیے ہمارا وجود باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام کا معاملہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کا معاملہ فرمائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ جو اپنا تعلق رکھا ہے وہ تعلق رحمت کا رکھا ہے، رحمت کا تعلق ہے۔ اور سن لیں، ہم مخلوق میں بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پہ ہمارا تعلق رہ سکتا ہے، وہ بھی صفت رحمت ہے۔ اگر صفت رحمت ہوگی تو مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، صفت رحمت نہیں ہوگی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس رحمت کا اظہار آپ کی ذات میں ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ یہ آپ کے جو قریب آئے ہیں، آپ پہ جانے نچھاور کرتے ہیں، اپنی ہر چیز آپ پہ قربان کرتے ہیں، کیوں؟ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں، باپ چاہتا ہے میرا تعلق بیٹے کے ساتھ قائم رہے تو سب سے زیادہ اپنے اندر صفت رحمت کو پیدا کرے۔ بھائی چاہتا ہے میرا تعلق بھائی کے ساتھ رہے، سگا بھائی سگے بھائی سے جڑا رہے تو صفت رحمت ہی جوڑنے والی چیز ہے۔ بہنیں آپس میں جڑی رہیں، خاندان آپس میں جڑا رہے، کنبہ اور قبیلہ آپس میں جڑا رہے، وہ صفت رحمت کا جتنا زیادہ اظہار ہوگا اتنا ہی زیادہ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کے اندر تو بڑا انتقام اور غضب کا جذبہ ہو اور بڑے غصے کا جذبہ ہو اور بھائی یہ کہے کہ میرا اپنے سگے بھائی کے ساتھ تعلق قائم رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق قائم رہے گا وہ تعلق بھی رحمت کے جذبے سے اور رحمت کے اظہار سے قائم رہے گا۔